علیکم، میں امداد سمرو۔ وکری ٹائپ کی تحریک چلنے جا رہی ہے 2 روز بعد۔ عمران خان نے اعلان کر دیا ہے 2 روز بعد یعنی ہفتے سے تحریک چلانے کا، ایک اور تحریک چلانے کا، اور اس سے پہلے کل عمران خان کھڑکی میں پھنسنے جا رہے ہیں۔ پہلی بار زندگی میں عمران خان صاحب کسی ایسی کھڑکی میں پھنسیں گے۔ اس سے پہلے کبھی بھی عمران خان صاحب پر اتنا کڑا وقت، اتنا برا وقت یا اتنا مشکل وقت نہیں آیا تھا جو کل سے عمران خان صاحب پر آنے جا رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے یا پھر جو ان کا مطالبہ ہے، وکری ٹائپ مطالبہ، اس کے لیے وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب آج لاہور میں تھے۔ لاہور میں انہوں نے وکلا کنونشن سے خطاب کیا، لاہور میں پارٹی کے اجلاس کیے، اور اجلاسوں کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کسی طور پر بھی پنجاب کی حکومت ہاتھ سے نہ جانے دی جائے۔ اگر پنجاب کی حکومت ہاتھ سے چلی گئی تو پھر وکری ٹائپ کی تحریک نہیں چلے گی۔ یہ وکری ٹائپ کی تحریک کیوں میں اس کو کہہ رہا ہوں، اس پر میں آگے آ کر بات کرتا ہوں، لیکن پہلے عمران خان صاحب جو ہیں، جن کو تکلیف ملنے جا رہی ہے، جو مشکل میں پڑنے جا رہے ہیں، ایک ریلیف عمران خان صاحب کو ویسے ملا ہے آج، اور وہ ریلیف عمران خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے ملا ہے۔ خان صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف ات چکی ہوئی ہے، بالکل، مطلب کوئی موقع، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی سچی جھوٹی جو الیکشن کمیشن کے اوپر عائد کر کے عمران خان صاحب گالم گلوچ نہ کرتے ہو، گندے گندے الزامات عائد نہ کرتے ہوں۔ تو الیکشن کمیشن، اور اب سے نہیں، ڈسکا کے انتخابات سے لے کر، اور ڈسکا کے انتخابات، پھر سینٹ کے انتخابات، اس کے بعد پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ، نہ جانے کیا کیا عمران خان صاحب کرتے رہے۔ تو اس معاملے کو لے کر الیکشن کمیشن نے ظاہر تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ہم بھی الیکشن کمیشن کے سورسز سے بات کرتے رہے کہ یار عمران خان صاحب تو کوئی حد نہیں چھوڑ رہے، تو کیوں ان کو اتنی رعایت مل رہی ہے؟ تو کہا جاتا تھا کہ جی ادارے ہیں، ہم انصاف کرنے والے ادارے، ہم غیر جانبدار ادارہ ہیں، تو لہٰذا غیر جانبدار جو ادارے ہوتے ہیں ان کو ریسٹرین شو کرنا ہوتا ہے، ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اور ڈھیل بھی دینی ہوتی ہے۔ جس کی جتنی اڑان ہے اڑ لے، اور اس کے بعد پکڑ میں آئیں گے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کو پکڑ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب اور ان کے 2 اور پارٹی قائدین فواد چودھری اور اسد عمر کو ان کے اوپر توہین الیکشن کمیشن کے نوٹسز جاری کیے ہوئے تھے۔ ان کو موقع دیا گیا تھا، انہوں نے جواب دائر کیا۔ جواب بھی ایسا کہ جس سے الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا تھا۔ جواب یہ تھا کہ جی آپ ہمارے اوپر توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ الیکشن کمیشن ہو، آپ عدالت نہیں ہو۔ حالانکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عدالت کا اختیار بھی ان کے پاس ہے، اور پتہ ہے فواد چودھری کو، عمران خان کو اور اسد عمر صاحب کو کہ الیکشن کمیشن عدالتی کارروائی کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ان کے ہی ایک سینیٹر فیصل ووڈا صاحب کو نااہل قرار دیا ہوا ہے۔ انہوں نے ہی، فواد چودھری نے ہی الیکشن کمیشن سے پرانے جو ان کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے، جب الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے پریس کانفرنسز کرنا شروع کی تھیں، جب یہ حکومت میں تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈسکا انتخابات کے بعد شروع ہو گئے تھے، پی ٹی آئی والے، وفاقی وزراء کیا ہوتا ہے وہ اجتماعی پریس کانفرنسز کرتے تھے، 10 12 وزیر یوں بیٹھ جاتے تھے، اور پھر 2 3 گھنٹے الیکشن کمیشن کے اوپر پریس کانفرنسز ہوتی تھیں۔ اس کے بعد سینٹ کے انتخابات، جب یوسف رضا گیلانی حفیظ شیخ کے مقابلے میں انتخابات لڑ رہے تھے اور حفیظ شیخ انتخابات ہار گئے تھے، اس وقت ویڈیوز کی بنیاد پر، یا اس سے پہلے سینٹ کے انتخابات جو کے پی کے میں پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو پیسے دے کر خریدا تھا، وہ والی ویڈیوز منظر عام پر لا کر کہا جاتا تھا کہ جی شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخابات ہوں۔ اس معاملے میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ٹل کا زور لگایا تھا اس وقت کہ جی عمران خان اگر چاہتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی مان لو، شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخابات کرواؤ۔ تو الیکشن کمیشن کہتا تھا جی آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، آپ آئین میں ترمیم کر لیں۔ اس کے لیے پھر انہوں نے کیا ہوتا ہے صدارتی آرڈیننس بھی جاری کیا، اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی لے کر گئے تھے۔ تو بہرحال وہ ایک اچھا خاصا اس وقت پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے تماشا لگایا ہوا تھا۔ اس وقت بھی جب الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا تھا، تب بھی الیکشن کمیشن کے خلاف پریس کانفرنس شروع کر دی۔ پھر ای وی ایم کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر پی ٹی آئی نے یہی رویہ اختیار کیا ہوا تھا، بلکہ دھمکیاں دی تھیں اجلاسوں کے اندر، بریفنگز کے اندر، الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں گے، یہ رشوت خور ہیں، یہ چور ہیں، یہ دھاندلی کرواتے ہیں۔ اس میں اعظم سواتی صاحب پیش تھے، اور پھر اعظم سواتی صاحب کے خلاف جب نوٹسز الیکشن کمیشن نے لیے تو فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کر دی ساتھ بیٹھ کر، تو پھر ان کو بھی بلا لیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس پر فواد چودھری صاحب نے الیکشن کمیشن سے جا کر غیر مشروط معافی مانگی تھی، اعظم سواتی نے بھی مانگی تھی۔
تو جس معافی مانگی تھی اور اس وقت ٹیکنیکل گراؤنڈ پر الیکشن کمیشن کے اختیار کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا، اس بار اختیار کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پر چیلنج کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ میں گئے راولپنڈی بینچ میں، اور لاہور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہے کہ جی 27 ستمبر کو جو شوکاز نوٹس جاری کرنے کی تاریخ الیکشن کمیشن نے مقرر کی ہے، الیکشن کمیشن کا وہ احکامات جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دی. اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں، آپ ابھی فی الحال رکیں، 29 کو ہمارے پاس آئیں، یعنی نوٹسز جاری کر دی الیکشن کمیشن کو، 29 ستمبر کو آ کر جواب دائر کرائیں جو ان کی پٹیشن ہے اس کے اوپر آپ بتائیں کہ آپ کا موقف کیا ہے. حالانکہ الیکشن کمیشن، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہ ہوتا تو فواد چودھری اس وقت اور اعظم سوات اس وقت جب حکومت میں تھے الیکشن کمیشن سے معافی نہ مانگتے، غیر مشروط مانگی اب معافی، اور اپنے آپ کو الیکشن کمیشن کے یعنی عدالت، الیکشن کمیشن کے رحم و کرم پر، یعنی عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑا تھا، اور پھر عدالت نے ان کی معافی قبول کر لی تھی. اور فواد چودھری نے جواز یہ دیا تھا، دیکھیں جی میں تو ہوں ماؤتھ پیس، میں تو ہوں بھوپو، میں نے تو خود اپنا دماغ اپلائی نہیں کرنا ہوتا، مجھے جو کابینہ فیصلہ کرتی ہے وہ آ کر سامنے کہنا ہوتا ہے. مجھے اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن پر چڑھ دوڑو، الیکشن کمیشن کو گالیاں دو، گند بکو الیکشن کمیشن کے اوپر، تو میں وہ کر دیتا ہوں. لہذا میرا کوئی اس میں عمل وہ نہیں ہے، دماغ یا میری اپنی یہ سوچ نہیں ہے، میں تو الیکشن کمیشن کی بہت عزت کرتا ہوں. تو اس بنیاد پر فواد چودھری صاحب کو معافی ملی تھی. اب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، الیکشن کمیشن جو ہے، اور اسد عمر صاحب اور عمران خان، الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو عدالت ہے ہی نہیں. تو بہرحال معاملہ عدالت میں چلا گیا ہوا، تو وہاں سے تو عمران خان صاحب کو 2 دن کا ریلیف مل گیا. اب ظاہر ہے 29 کو لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ راولپنڈی بینچ وہ دیکھے گا معاملے کو، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ظاہر ہے آنا ہے تو آ جائے گا، یا تو مکمل ریلیف ہوگا، کہا جائے گا کہ جی الیکشن کمیشن تو انہیں عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتا، تو انہیں الیکشن کمیشن کی کارروائی نہیں کر سکتا، یا پھر ان کی جو پرانا ریکارڈ سامنے رکھ کر ان کی درخواستیں پٹیشن اسی طرح خارج کر دی جائے گی جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کی ممبر الیکشن کمیشن سندھ کے خلاف دائر پٹیشن فارغ کر دی تھی. تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے کہ یہاں تو عمران خان صاحب کو ملا ہے ریلیف، لیکن خان صاحب کو جو تکلیف ہوئی ہے نا، وہ تکلیف والا معاملہ وہ ہے کل. اور اس تکلیف والے معاملے کے بعد وہ جو عمران خان صاحب کا تاریخی خطاب آج جو انہوں نے خالی کرسیوں سے کیا لاہور میں، وہ بعد میں ویڈیوز سامنے آئی، کیونکہ کیمرہ جو ہوتا ہے نا اگر سروں کے اوپر رکھو تو 4 5 10 بندے ہونا، تو اس کے بعد پیچھے لگتا ہے کہ جی بندہ ہی بندہ ہے، حالانکہ جب کیمرہ بالکل اوپر لے آؤ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ خالی ہوتا ہے. تو وہ سپریم کورٹ کی رجسٹری کے باہر جو سڑک جاتی ہے، اس کے سامنے جو سڑک جاتی ہے، اس سڑک کے اوپر تھا یہ کنونشن، وکلا کنونشن، اور وہ چھوٹی سی سڑک ہے وہ بھی نہیں بھری ہوئی تھی، وہاں پر وہ بھی خالی پڑی ہوئی تھی. تو بہرحال وہاں سے یعنی مال روڈ سے پرانی انارکلی تک کا جو کی طرف جو راستہ جاتا ہے، میرا خیال ایکسائز وغیرہ کا دفتر بھی ہے وہاں پہ، تو وہاں تک بھی خالی پڑا ہوا تھا. تو بہرحال اس میں عمران خان صاحب نے خطاب میں ایک پرانا جو راگ عمران خان صاحب آلاپتے آ رہے تھے نا، وہ نئے طریقے سے اور نئے اشاروں کے ساتھ آلاپنا شروع کر دیا ہے. شیروں کی فوج کا سردار گیدڑ، یہ عمران خان صاحب نے. تو اس پر میں بعد میں آتا ہوں، یہ جو نیا عمران خان صاحب نے بدلا ہے پینترا، اور پھر عمران خان صاحب کی جو وکری ٹائپ تحریک ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں. پہلے یہ جو کل عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں راولپنڈی میں ہی جج زیبا چودھری کو کھڑے ہو کر دھمکیاں دی جلسے میں. جج کون ہے؟ زیبا چودھری، جنہوں نے اپنا شہباز گل صاحب کا ریمانڈ دیا تھا، دوسرا ریمانڈ دیا تھا، اور ریمانڈ کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریفر کیا تھا کہ جی دیکھیں اگر تفتیش مکمل نہیں ہوئی تو پھر آپ دیکھ لیں، آپ اگر سمجھتی ہیں کہ ریمانڈ دیا جا سکتا ہے تو دے دیں. تو ریمانڈ دے دیا. پھر عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کر تقریر کی، او آئی جی تم، او ڈی آئی جی تم، میں تم لوگوں کا پیچھا کروں گا، تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور میجسٹریٹ زیبا صاحبہ آپ بھی سن لیں، آپ کا میں پیچھا کروں گا، آپ کے اوپر بھی میں ایکشن لوں گا. آپ کو شرم نہیں آئی کہ ایک شخص پر تشدد ہو رہا تھا اور آپ نے اس کا ریمانڈ دے دیا دوبارہ؟ تو یہ دھمکی تھی، سر عام دھمکی تھی. عدالت نے تو انہیں عدالت کے مقدمے میں کہہ دیا کہ یہ دھمکیاں ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر دی، جو بظاہر لوگوں کا خیال ہے عمران خان کو ریلیف ملا ہے، میرا اس میں نقطہ نظر بالکل کلیئر ہے. وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کو ریلیف نہیں ملا، وہ بھی عمران خان کے لیے باعث تکلیف ہوگا. وہ فیصلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کے اوپر جو اسلام آباد پولیس نے مقدمہ دائر کیا تھا دہشت گردی کی دفعات کے تحت، یہ جج زیبا چودھری صاحبہ کو دھمکیاں دینے والا، اس میں عمران خان نے جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ جی میں یہ دھمکیاں مطلب میں نے کون سی دہشت گردی کر دی ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی کی دفعات ختم کر کے کہا کہ جی جو دفعات بنتی ہیں وہ جو باقی لگی ہیں وہ ان کے اوپر مقدمہ چلائیں. مقدمہ دہشت گردی کی عدالت سے منتقل ہو گیا اب سیشن کورٹ کی طرف.
اب میں پہلے بھی آپ کو گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ یہ مقدمہ زیادہ آسان ہے عمران خان کے خلاف پروو کرنا، دھمکی کا، دہشت گردی پروو نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اگر استغاثہ پروسیکیوشن عمران خان کے اوپر یہ ثابت کر لیتا ہے سیشن کورٹ میں کہ جی عمران خان صاحب نے دھمکیاں دی ہیں، تو انجام کیا ہوگا جی؟ انجام یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو سزا آئے گی تھوڑی بہت، تو عمران خان صاحب کو تھوڑی بہت بھی سزا آئی نا، 1 دن کی، 1 مہینے کی، 2 منٹ کی، عدالت کے برخاست ہونے تک کی اگر سزا آ گئی خان صاحب کو، تو پھر سمجھے کہ خان صاحب کی تو چھٹی ہو گئی نا، پھر خان صاحب ہو گئے نااہل۔ تو ایک تو یہ معاملہ تھا۔ بہرحال دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی معاملے پر توہین عدالت کی جو عمران خان صاحب کو نوٹسز کیے ہوئے تھے، اس میں عمران خان صاحب کو 2 مواقع دیے گئے۔ عمران خان صاحب نے ایک جواب دائر کیا جب پہلے، تو اس پر عدالت نے اطمینان کا اظہار نہیں کیا۔ عدالت نے کہا کہ یار ہم تو چاہتے تھے کہ معاملہ ختم کر دیں، تو ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ معافی مانگیں گے، آپ نے معافی نہیں مانگی، آپ الٹا سینہ تان کر آ گئے جی، آپ اترا رہے ہیں کہ جی میں نے کیا غلط کہا ہے، جی میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے توہین عدالت کے لیے بلا لیا۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی عمران خان معافی نہیں مانگیں گے، معافی چیف جسٹس کو مانگنی ہوگی عمران خان سے۔ یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں۔ فواد چودھری صاحب چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب معافی نہ مانگے۔ تو بہرحال عدالت نے کہا کہ آپ کے پاس ایک اور موقع ہے۔ عدالت نے ایک اور موقع دے کے گزشتہ سماعت پر عمران خان صاحب کا جواب سنا۔ وہ جواب بھی اسی طرح کا ہی تھا کہ جی ہمیں افسوس ہے، بس ریگریٹ ہے، ہمیں اس طرح ذرا جذباتی ہو کر بات کر لی۔ پتہ نہیں تھا کہ جن کے متعلق بات کر رہے ہیں وہ جج ہے۔ مجمع میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں تو پھر جو ریمانڈ دیتا ہے وہ جج ہی ہوتا ہے بھائی، ریمانڈ جج کے علاوہ تو کوئی نہیں دیتا۔ یعنی اتنا عدالت کو کیا ہوتا ہے بنانے کی کوشش کی گئی، میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال تو وہ بھی ایک مزے کا خیز جواب تھا، وہ بھی عدالت نے مسترد کر دیا اور کہا کہ جی اب آئے نا 22 ستمبر کو آپ کو ہم فرد جرم عائد کریں گے نا، آپ آئیں ذرا سامنے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں نا۔ تو پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر پراپر مقدمہ چلے گا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے اوپر درخواستیں گئیں، پٹیشنز گئیں، اس میں عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے نا صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا۔ صادق اور امین، یعنی صادق اور امین کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ شخص خائن نہیں ہے، کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ شخص 100% سچل آدمی ہے۔ یعنی وہ صفات جو پاک ہستیوں کی ہوتی ہیں وہ انسانوں میں، ہمارے جیسے انسانوں میں نہیں ہے۔ مطلب میں کسی بھی پاکستان کے، کیا دنیا کے کسی بھی لیڈر کو صادق اور امین والا جو کرائٹیریا ہے اس پر مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا بھائی، بالکل نہیں نظر آتا۔ تو عمران خان صاحب کو تب تو وہ سرٹیفکیٹ بھی مل جایا کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تب فرینڈلی عدالتیں تھیں، عمران خان صاحب کو بڑا لیڈر بنا کر پیش کرنے والی عدالتیں تھیں۔ تو بہرحال اب تھوڑا سا ماحول ڈیفرنٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب نے عدالتوں کو دھمکیاں لگانا شروع کر دیں، اپنے مخالفین کو دھمکیاں لگانا شروع کر دیں اور ان کے راستے رکوانا شروع کر دیے، چور چور کے نعرے لگوانا شروع کر دیے، مدینہ منورہ میں بھی، تو بھیرا میں بھی، تو ادھر بھی تو ادھر بھی۔ تو عدالتوں نے، چیف جسٹس نے کہا کہ جب آپ کے اتنے فالوورز آپ کی ایک تقریر کے اثر میں مدینہ منورہ پہنچ کر وہاں پر نعرے لگاتے ہیں تو جج صاحبہ جو ہیں ان کا تو جینا حرام ہو جائے گا، جینا محال کر دیں گے، یہ تو دھمکی ہے۔ تو آئے نا ذرا سامنے۔ اب کل عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہوگی اور اس کے لیے پراپر ایک جو سرکولر جاری کر دیا گیا ہے، اس سرکولر کے مطابق جو عدالت میں کون لوگ آ سکیں گے، کون نہیں۔ 15 وکیل مجموعی طور پر ہوں گے، اس کے علاوہ پروسیکیوشن کے جو ہیں اٹارنی جنرل آفس کے وہ بھی 15 لا افسران اور وکلا ہوں گے، اور 3 معاونین عدالت کے کمرے میں ہوں گے، اور جو باقی لوگ آئیں گے پاسز کے بغیر کسی کو الاؤ نہیں کیا جائے گا، اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ایک پراپر، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی مکمل سیکیورٹی کر دی ہوئی ہے کہ کہیں کوئی کڑمز نہ مچے، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ تو کل عمران خان صاحب ایک تو کھڑکی، پراپر کھڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کل عمران خان صاحب، اب خان صاحب جو ہے نا وہ ان کے پاس ایک آپشن ہے جو عدالت نے ابھی بھی عمران خان صاحب کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ یہ کہ کسی بھی موقع پر اگر عمران خان صاحب فرد جرم عائد ہونے کے بعد بھی کسی بھی موقع پر اگر معافی مانگ لیں گے تو معافی دی جا سکتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے پاس یہ آپشن ہے، اور یہ آپشن عمران خان صاحب استعمال کریں نہ کریں ان کی مرضی ہے۔ اگر نہیں کریں گے اور پھر اپنے مقدمے کا دفاع بھی نہیں کر پائیں گے، اپنے اوپر لگنے والے توہین عدالت کے الزام کو غلط ثابت نہیں کر پائیں گے، تو پھر تو ظاہر ہے توہین عدالت اگر ثابت ہو گئی تو پھر یہاں پر بھی نااہلی، مطلب ایک تو وہ سیشن کورٹ والا مقدمہ، دوسرا یہ، تو یہاں پر بھی نااہلی۔ تو اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کو بچت کا ایک راستہ ان کو سجائی دے رہا ہے، مرضی کا افسر لگاؤ جی، مرضی کا آرمی چیف لگاؤ، وہ آئیں گے تو ستہ ہی خیرہ۔ کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں نہیں بڑا، اپنا پیچھے خطاب کر رہے تھے عمران خان صاحب نے 2 روز پہلے خطاب کیا تھا، میں کبھی اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں نہیں پلا بڑا،
مجھے کبھی بھائی آپ کا تو آغاز سے اب تک ابھی بھی آپ کی یہی کوشش ہے کہ آپ کی مرضی کے فوج کے اندر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوں اور وہ پھر آپ کو اٹھائے پھریں، پھر وہی آپ کو ووٹ دلواتے پھریں اور وہی آپ کو لے کر چلیں۔ تو اس کے لیے عمران خان صاحب نے وکھری ٹائپ کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہفتے کے روز سے خان صاحب نے کہا میری تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کیا آغاز ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں تحریک میں وکھری ٹائپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے آرمی چیف نہ لگاؤ تحریک شروع کر رکھی ہے۔ عمران خان صاحب کی تحریک امریکی سازش جو انہوں نے شروع کی تھی اپنا مارچ میں، امریکی سازش، اس کے بعد پھر انہوں نے اس حکومت کو گرانے کی تحریک، نئے انتخابات دو تحریک شروع کی، پھر اس کے بعد وہ تحریک جو ہے بدل گئی عمران خان بچاؤ تحریک، اب عمران خان بچاؤ پلس تحریک شروع کر دی ہے۔ لیکن وہ عمران خان بچاؤ تحریک کو انہوں نے اب نام دے دیا ہوا ہے، وکھری ٹائپ ہو گئی نا کہ آرمی چیف نہ لگاؤ تحریک۔ اب اس کے لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے وہ جو خطاب کیا انہوں نے اپنا یہ جو وکلا کنونشن تھا خالی کرسیوں کا، کچھ لوگ تھے ظاہر ہے 100 200 300 لوگ تھے، وکلا تھے، وکلا کنونشن اتنے ہی ہوتے لیکن بہرحال کرسیاں زیادہ رکھ لی گئی تھی، انہوں نے سمجھا گیا تھا کہ بہت زیادہ لوگ آئیں گے، بہرحال وکلا کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ تھے وہاں پر، لیکن بہرحال وہ جو جگہ مختص کی گئی تھی وہ خالی تھی۔ تو اس میں خان صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ جی تحریک شروع کرنے جا رہا ہوں، تو تحریک کیونکہ عمران خان صاحب برملا کھلے عام یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی نواز شریف آصف زرداری کو میں نہیں لگانے دوں گا آرمی چیف اگلا، کیونکہ یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے۔ اب عمران خان صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، اب وہ ایک قانونی نقطہ لے کر چل رہے ہیں کہ جی نواز شریف جو ہے وہ تو ہے مفرور، شہباز شریف نواز شریف کی مشاورت کے ساتھ آرمی چیف نہیں لگا سکتے، اس کو ہم عدالت میں بھی چیلنج کریں گے قانون پر، وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے۔ لیکن اب اس تحریک کے اعلان کے ساتھ عمران خان صاحب نے ایک اور پرانا اپنا ایک جملہ دہرانا شروع کر دیا ہوا ہے، وہ یہ کہ شیروں کی فوج کا سردار، پہلے سپہ سالار کہتے تھے اب سردار کا لفظ استعمال کیا، شیروں کی فوج کا سردار اگر گیدڑ ہوگا تو فوج ہار جائے گی، اور اگر گیدڑوں کی فوج کا سردار شیر ہوگا تو وہ فوج جو ہے وہ جیت جائے گی۔ پہلے یہ اپنے لیے کہتے رہے عمران خان صاحب، یہ جب سے روزانہ کی بنیاد پر جلسے کر رہے ہیں یا 2011 کے بعد سے، تو یہ عمران خان صاحب تب سے اپنے لیے کہتے تھے کہ جی میں شیر ہوں، میں پاکستان کو، بے شک پوری قوم گیدڑ ہے لیکن میں شیر ہوں، تو میں اس قوم کو جو ہے کامیاب کروں گا۔ 4 سال پونے 4 سال موقع ملا، ابھی بھی پنجاب میں بیٹھے ہوئے شیر کی قیادت میں گیدڑ بیٹھے ہوئے، تو جیت کر دکھائیں۔ اب عمران خان صاحب یہ مثال اپنے لیے نہیں دے رہے، اب عمران خان صاحب یہ اٹیک کر رہے ہیں براہ راست پاکستان کی فوج کی کمان کے اوپر، براہ راست حملہ پہلے بھی کیا کہ جی آصف زرداری اور نواز شریف اس لیے اپنا آرمی چیف لگانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی محب وطن اور تگڑا آرمی چیف آ گیا تو ان سے پوچھے گا، ان کی کرپشن کا پوچھے گا۔ سوال ہوا کہ جی تگڑا اور محب وطن کے علاوہ بھی کوئی آرمی چیف ہوتا ہے، یعنی غیر محب وطن، تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف نہ لگاؤ تحریک میں جانے لگے ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہفتے کو میں تحریک شروع کر رہا ہوں۔ ایک گمان یہ ہے کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کریں گے، پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے لوگوں کو لائیں گے، جو انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا پہلے بھی کہ جی میں ادھر سے لے کر آؤں گا اور اسلام آباد بند کر دوں گا، ایک یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسرا ہفتے والے دن کی سگنیفیکنٹ جو مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ہفتے کی شام کو ایک سینما شو کیا کرتے ہیں، پاکستان بھر کے شہروں کے بڑے چوراہوں پر بڑی سی اسکرین لگتی ہے، اس اسکرین پہ گانے شانے چل رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، پھر عمران خان صاحب گھر سے بیٹھ کر خطاب کرتے ہیں اور خطاب کر کے پھر کہتے ہیں کہ جی ابھی تیاری پکڑیں اور پھر آگے آئیں گے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ خان صاحب مظاہروں کا اعلان کریں گے ہفتے کی شام کو 9 بجے، جو سینما اسکرین لگتی ہے وہ اسکرینیں لگیں گی اور اس کے وہاں پر کہیں 2000 کہیں 3000 کہیں 500 کہیں 200 لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہاں پر عمران خان صاحب ایک وہی پرانا بھاشن دیں گے اور بھاشن دینے کے بعد کہیں گے کہ تیار رہو میں آ رہا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ لانگ مارچ اس بار کیا تو اس میں پھر مجھے بخشا نہیں جائے گا، کوئی رو رعایت نہیں ہوگی۔ اس لیے فی الحال عمران خان صاحب ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اشارے کریں گے، گیدڑ شیر اس طرح کی باتیں کریں گے، لگ نہیں رہا کہ لانگ مارچ کی طرف جائیں گے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے، ڈیسپریٹ بہت ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی مرتا کیا نہ کرتا، اپنی سیاسی جان بچانے کے لیے عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کرنے کا خطرہ بھی مول لے لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔